یہ دورہ بڑا اہم ہے کیونکہ بھارت نے جو شروع میں پالیسی اپنائی رکھی وہ تو طالبان کے بالکل خلاف تھی، اور پھر خاص طور پہ جب بنگلہ دیش میں حکومت تبدیل ہوئی، شیخ حسینہ کو برطرف کر دیا گیا ایک انقلاب کے ذریعے، تو ہم نے دیکھا کہ بھارت نے فوری طور پہ طالبان کو اور افغانستان کو اور کابل کو برآمد کرنا شروع کر دیا۔ افغانستان سائڈ سے پاکستان پر دو اطراف سے حملہ کیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی ایک مؤثر جوابی وار کیا گیا ہے، اور اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بلا لیا ہے، اور ان کا معاملہ یہی تھا کہ جو ایک اسپیس ان کو ملی تھی کارزائی کے زمانے میں، اشرف غنی کے زمانے میں تقریباً $500 ملین خرچ کیا، تقریباً $3 بلین، اور اس میں انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی کیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر، اس میں بتایا گیا کہ کل رات کے یہ خبر سامنے آتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ مامون والی سائڈ پر یا محمد والی سائڈ پر باجوڑ والی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے افغانستان کی وہ بھی انہوں نے بنائی، لیکن پھر کچھ اسٹریٹجک قسم کے نوعیت کے بھی پروجیکٹس تھے، جس طرح دلارام زرنج روڈ ہے جو چابہار پورٹ کو استعمال کرنے کے لیے افغانستان میں بنائی گئی۔ جمرود کے علاقے میں کھلونا بم پھٹنے سے 4 معصوم بچے زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کاپیسا میں، یہ ہوا ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی شب۔ اس ملاقات میں وزیراعظم نے امریکی کمپنیوں کو زراعت، ٹیکنالوجی، توانائی اور مائننگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا ایک بڑا واضح آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ٹی ٹی پی ہے فار دیٹ میٹر، ان کو بھی سپورٹ کرنا اور ان کو فنڈ کرنا تاکہ وہ اپنی جو ایک کوشش کی، لیکن کچھ ایسے حالات رہے، خاص طور پہ جو ریفیوجیز کا معاملہ تھا، اور پھر ہماری جانب سے طالبان کی حکومت کا آلموسٹ انکار ہی سمجھیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں انہوں نے لیا، اور جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو مزید شے ملی، اور بھارت کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ ٹی ٹی پی کو فنڈ کرتا رہے، وہاں افغانستان سے ان کو استعمال کرتا رہے، بلکہ افغانستان کیا ایک گلف کنٹری بھی ہے جس کے ذریعے بھی فنڈز آتے رہے، خاص طور پر بلوچستان جو ایم پی ایل اے وغیرہ ہیں، وہ جو بلوچ سو کالڈ سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں۔ تو یہ تمام حالات تھے جس کی وجہ سے ہمیں تو اب پہلے بھی پریشانی تھی اور اب بھی پریشانی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے۔ اب طالبان پہ چونکہ ہمارے تعلقات میں کشیدگی سی ہے، تو طالبان اب ہمیں مزید پریشر بلڈ کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ ہاپ ناپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے انڈین کے فارن سیکرٹری جو ہیں مصری صاحب، ان کی ملاقات بھی ہوئی امیر خان متقی سے دبئی میں، اور اس کے بعد جو ہے جے شنکر اور امیر خان متقی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی۔ تو اب وہ جا رہے ہیں افغانستان میں اب ایجنڈا کیا ہے؟ ایک تو جو آبویسلی افغانستان کا سفارت خانہ ہے، اس میں کسی حد تک کنٹرول اب ہے طالبان کا، 1-2 لوگ ہیں، لیکن وہ چاہیں گے کہ وہاں اس ایمبیسی میں کم از کم افغانستان کا نیا پرچم ہے جو طالبان نے دیا ہے وہ اس پہ لہرایا جائے۔ اس پہ وہ نہیں مانتے کیونکہ رشیا نے بہرحال طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، اور کیونکہ رشیا اور بھارت نے بھی تعلقات کی جو نوعیت ہے، آئی ایم شیور کہ رشیا نے بھی کچھ نہ کچھ افغانستان کو، بھارت کو کہا ہوگا کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج کریں، اور شاید یہ ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آبویسلی ویزاز کے ایشوز ہیں، اور جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس شروع کیے ہوئے تھے پہلے سے ان کو ختم کرنے کی بات ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے تجارت کو بڑھایا جائے۔ پاکستان نے آبویسلی ہم نے تو بہت فلیکسیبلٹی شو کی، جو افغانستان کی ایکسپورٹس ہیں اس پہ واگا کے تھرو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فار جینول ریزنس، لیجیٹیمیٹ ریزنس ہمارے کنسرنس تو ہیں کہ جو بھارت کی ایکسپورٹس لینڈ واگا کے ذریعے وہ افغانستان نہیں ہو سکتی، اس میں بڑی جو ہیں پروسیجرل پرابلمز ہیں اور لاجسٹک ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے، سیکیورٹی کنسرنس بھی ہیں۔
تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو وزٹ ہونے جا رہا ہے امیر خان متقی کا 10 اکتوبر کو، یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہوگا، اور دیکھتے ہیں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے، ایشو کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کانسلیٹس ہیں یا سفارت خانہ ہے بھارت میں افغانستان کے جو آفیسز ہیں، ان کو اب کون مینیج کرے گا، کس طرح ان کے ساتھ کام ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ بات چیت ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ پاکستان بھی آئے گا کہیں نہ کہیں، اور افغانستان اپنی برہمی کا اظہار بھی کرے گا، اور بھارت جو ہے چاہے گا کہ افغانستان کی سپورٹ اس کو ملے ہر معاملے میں. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. والی سائڈ پر اور چترال سائڈ سے جو بارڈر لگتا ہے نورستان والے ایریا والی سائڈ پر، یہاں پر پاکستان اور افغانستان کی جو فورسز ہیں، بارڈر فورسز ہیں، ان کے مابین جھڑپ ہوئی ہے. اب اس کے اندر جو ہلاکتوں کا نمبرز ہے، بڑی تعداد کے اندر انسانی جانوں کو تو البتہ زیان نہیں ہوا، لیکن جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں بڑی تعداد کے اندر افغانستان سائڈ کی جو متعدد چیک پوسٹیں تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور دونوں سائڈ کے اوپر مجموعی سطح کے اوپر ایک ایک جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ زخمی ہے. 2 افغانستان سائڈ سے واضح کے ساتھ 2 افغان سائڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ زخمی ہے اور کسی کی ہلاکت کی تصدیق بھی آ رہی ہے، لیکن پاکستان سائڈ سے ایک جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ زخمی ہوا ہے، اور یہ نمبر بتایا جا رہا ہے چترال والی سائڈ پہ جو بارڈر ہے نورستان والی سائڈ پر یہاں پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس عرصے کے اندر اور گزشتہ آپ 24 گھنٹوں کی بات کریں یا ایک ہفتے کی بات کریں، جتنے بھی بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، جب ان کے تانے بانے ملتے ہیں تو یہ جا کر افغانستان کی بری حکومت کے ساتھ جا کر ہی ملتے ہیں. اس میں نہ صرف پاکستان تنہا ہے، بلکہ ایران ہے، بلکہ چائنا ہے، بلکہ رشیا بھی ہے. وہ تمام تر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں افغانستان سے، افغانستان کی بری حکومت سے. اگر آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان غلط ہوگا، پاکستان کی پالیسی درست نہیں ہے، لیکن ایران، چائنا، رشیا، یہ بھی تو تینوں ممالک افغانستان سے یہی تو کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بدامنی کے واقعات پھیلانے والی ایسی کالعدم تنظیمیں موجود ہیں، ان کا قلعہ کیجیے، ان کے اگینسٹ کارروائیاں کیجیے، پاکستان کے تحفظات کو دور کیجیے، اور چین کے تحفظات کو دور کیجیے، ایران کے تحفظات کو دور کیجیے، رشیا کے تحفظات کو دور کیجیے. مگر افغان عبوری حکومت ان تمام معاملات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایسے میں ایک اور خبر ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بھارت کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جب بھی افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اور پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، پاکستان کی پالیسی غلط رہی، ریاستی سطح کے اوپر ہم نے کھل کر اس کے اوپر تنقید کی، آج بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو احسان فراموشی والا عنصر ہے وہ آپ دیکھیے تو اسے آپ واقعاً بھلا نہیں سکتے. کچھ دوست احباب ہیں وہ یہ رائے اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہ چاہے انڈیا جائیں، چاہے رشیا جائیں، چاہے وہ جہاں بھی جائیں، جیسے پاکستان کے رہنما سربراہان مملکت جاتے ہیں ایسے افغانستان کا بھی حق ہے. ہم درست مان لیتے ہیں اس بات کو کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا جائز حق ہے، وہ ایک آزاد ملک ہے، آزاد خارجہ پالیسی انہیں اپنانی چاہیے. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا ملک یا رویہ اپنائے ہوئے ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کن کن الزامات کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر یا جنگی میدان کے اندر کس قسم کی جو جارحیت ہے وہ کی جاتی ہے، آپ اس ملک کے ساتھ جائیے، آپ ان کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹینڈ کیجیے، اظہار یکجہتی کیجیے، تو پھر یہ معاملہ پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر تشویش میں مبتلا کرتا ہے، اور پاکستان اکارڈنگلی پھر اس حساب سے اپنی پالیسی کو بھی ترتیب دیتا ہے. تو اس لیے سفارتی سطح کے اوپر یہ ملاقاتیں، یہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامت ہوتی ہے جس سے دوسرے ملک کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جو سفارتی سطح کے اوپر یا جو ہماری پالیسی ہے وہ کس کو دیکھ کر ڈیزائن کی جائے گی اور ہم کس حساب سے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک خدشہ ہے، اور پاکستان اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اب بھی کہتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.